اچھا احمد اویس صاحب، آپ ذرا اس پہ بتائیے گا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے بہت نقصان ہوا. اور پھر میں نے یہ بھی پوچھنا ہے خالد صاحب سے کہ ایئر انڈیا جس کے پائلٹ بالکل ابھی حال ہی میں وہاں پہ اٹیک بھی، جو جہاز بھی گرا ہے، اس کے باوجود وہاں پہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ میں سوال رکھتی ہوں خالد صاحب آپ کے لیے، لیکن احمد اویس صاحب کیوں پاکستان کے ایک ذمہ دار وزیر نے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی اور اس کے بعد کتنا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا؟ دیکھیں بڑی صحیح بات ہے. ابھی ظفر اللہ صاحب جو بات کر رہے تھے، دیکھیں جو بات صحیح ہے اس کو میں بالکل اس کو انڈورس بھی کروں گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے. کوئی شخص کتنا کھا جائے، کوئی شخص کتنی لوز سٹیٹمنٹ دے جائے، ملک کو کتنا نقصان ہو جائے، اکانومی کتنی تباہ ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا. اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اور میں یہ سمجھوں گا کہ امت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہ جہاں پہ امانت اور دیانت جو ہے وہ سب سے پریورٹی ہے جی، اور ہم امانت کے اوپر بھی خیانت کرتے ہیں بڑی آسانی سے، اور آنیسٹی کے اوپر بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا پاکستان اپنے ملک کو کیا نقصان ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا. اگر یہ بات دیکھیے، میں انڈیا بہت دفعہ گیا ہوں ایز پریزیڈنٹ بھی انوائٹ ہوا، اور اس کے بعد ان کے کئی سیمینار میں بھی میں نے اٹینڈ کیا اور وہاں گیا. انڈیا میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے متعلق بھی میں نے وہاں خود دیکھا، وہاں پہ ان کی وہاں پہ نیوز اور گفتگو میں کہ وہاں پہ بھی پائلٹس جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ یہ تھا کہ وہ پراپر لائسنس ہولڈر نہیں تھے جی. لیکن کبھی کسی نے اس طرح پبلکلی سٹیٹمنٹ دی؟ کبھی کسی نے نہیں دی. یہ بہت بڑا نقصان کیا اس طرح سے اتنی لوز سٹیٹمنٹ دے کے غلام سرور صاحب نے. تو اس کے اوپر بالکل احتساب جو ہے بلا تعامل کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے بھی دیکھیں، مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا یہاں پر جی، اور یہاں پہ وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے پرائم منسٹر. کیئر ٹیکر، اب یہ میرے اب یہاں بتانے کی بات نہیں ہے. لا جو ہے نا اس کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے وہ بڑا کلیئر ہے، کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بزنس کے علاوہ الیکشن سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے. نہ کسی پالیسی میں دخل دے سکتے ہیں، نہ وہ کسی پروجیکٹ کو اناؤنس کر سکتے ہیں. اس کے باوجود کاکڑ صاحب نے سرکاری جہاز لیا، صرف ایکسکلوسیو اپنی فیملی کو بٹھایا اور جا کے پہلے تو یہاں سے اڑے اور جا کے وہ پیرس میں انہوں نے آئیفل ٹاور کے اوپر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا. وہاں سے جہاز کو لے کے امریکہ سیر کی، پھر وہاں سے اس مڈل ایسٹ آ گئے. یہ سرکاری جہاز تھا. کتنے کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ ہوا ہوگا؟ چاہے ایک دھیلا خرچ ہوا ہو. ہی شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل. میں اگر یہاں پہ کاکڑ کی جگہ پہ عمران خان ہوتا تو میں ان کے متعلق بھی یہی بات کرتا. الزامات ہیں میرے پاس، وہ اس وقت موجود نہیں کہ ان سے میں سوال پوچھ سکوں، مگر احمد اویس صاحب یہ تو ہر دور میں ہر وزیر اعظم نے کیا ہے. یہ تو آپ نے غلط ہے نا. میں آپ کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ فقدان ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. بالکل. جس وقت یہ بات شروع، یہ بڑی بدقسمتی ہے، جس وقت یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ فرق دیکھیے گا ملک میں کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ جب یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر ہیں آج، انہوں نے رانگ اور فالس انڈرٹیکنگ دے دی نواز شریف کے باہر جانے کے لیے عدالت کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر. ابھی تک ویسے بڑا خوبصورتی سے آپ نے جوڑا ہے اس معاملے کو اس کے ساتھ احمد اویس صاحب. ویسے آپ بہت زبردست وکیل ہیں، میں یہ مانتی ہوں. میں بات کر رہا ہوں نا. نہیں، وہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں بڑی خوبصورتی سے آپ نے جوڑا ہے. جی ہاں، میں بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کسی کو نہ بخش. بالکل. اچھا میں خالد چشتی صاحب کے پاس جاتی ہوں، پھر میں اس کا جواب بھی لے لیتی ہوں.